جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِالْهُمُومَ لَا يُبَالِ اللَّهُ۔ اب دوسری صورت جو ہے، اگر کسی نے آخرت کی فکر کو اہم نہ سمجھا، آخرت کو بھلا دیا اور دنیا کے مقاصد کو، یا حضور نے غم کا لفظ استعمال کیا، ہم تمام فکروں کو، غموں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا کہ یہ کام سب سے پہلے ہے، آخرت کی تیاری سب سے پہلے ہے، باقی دیکھا جائے گا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا، جس پر اس کی فکریں متفرق ہو گئیں، من تشبع بالہموم لا یبال اللہ بأی واد ہلک، اللہ کو اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس فکر کے گڑھے میں جا کر یہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کو دوست کس طرح بنائیں۔ بڑا اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے، ہمارے لیے تو اہم ہے نہیں، یہ ساری باتیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوستی کا طریقہ، مطلب آج پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار ہے نا۔ اب یہ ایک سوال، مطلب ایک سوال اگر کریں کہ بھئی آرمی چیف کو اپنا ذاتی دوست کیسے بنائیں، ساری طاقت تو اسی کے پاس ہے، باقی تو کٹ پتلی ہیں، تو آرمی چیف سے دوستی کیسے کی جائے؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی، لیکن اللہ سے دوستی، اور اللہ سے دوستی ہو بھی سکتی ہے، اللہ دوست بن بھی جاتا ہے، تو کیسے بنائیں؟ اور یہ اللہ دوست کس کا ہے؟ یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی بنانا یہ فرض ہے۔ دنیا میں آ کے انسان یا تو اللہ کا دوست، یعنی اس کی اللہ سے دوستی کرنی ہے، اس کو اللہ سے دوستی کرنی ہے، وگرنہ شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ اگر نہ کی تو پھر اس کا ساتھی جو ہے شیطان بن جائے گا۔ دو راستے ہیں، سیدھا راستہ اور باقی تو ٹیڑھے راستے ہیں، باقی تو شیطان کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ اگر آپ نے انتخاب نہ کیا، اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھے، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے اور جو حقائق ہیں ان کا علم حاصل کرے، زندگی کے جو حقیقتیں ہیں اس کو جانیں، حقیقت جانیں، ہے کیا یہ چیز؟ دنیا میں تو ہر چیز کی ہم حقیقت جانتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ مطلب ایک انسان وہ ٹیکنیکل مائنڈ ہے تو گھر کی بہت سی چیزیں خود ٹھیک کر لیتا ہے۔ اگر ٹیکنیکل کوئی مائنڈ ہے نا تو چھوٹے مسائل وہ خود حل کر لے، اوزار ہیں اس کے پاس، تو کیونکہ وہ حقیقت جانتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس کو اس طرح ٹھیک کرنا ہوگا، تو ایک آدھ پرزہ بازار سے لا کے وہ بدل بھی دے گا۔ تو اسی طرح دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ ابھی بنی ہے اور اب ختم ہونے والی ہے۔ یعنی انسان کا آغاز ابھی ہوا ہے، کوئی چند ہزار سال ہے، اور اب بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انا والساعۃ ھکذا، دو انگلیوں کو ملا کے حضور کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، میرے بعد مطلب قیامت ہے۔ تو
اب بات یہ ہے، ایک تو سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دوست کیوں بنائیں؟ تو یہاں پہ میں رک کے ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِالْهُمُومَ لَا يُبَالِ اللَّهُ۔ اب دوسری صورت جو ہے، اگر کسی نے آخرت کی فکر کو اہم نہ سمجھا، آخرت کو بھلا دیا، اور دنیا کے مقاصد کو، یا حضور نے غم کا لفظ استعمال کیا، ہم تمام فکروں کو، غموں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا کہ یہ کام سب سے پہلے ہے، آخرت کی تیاری سب سے پہلے ہے، باقی دیکھا جائے گا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا، جس پر اس کی فکریں متفرق ہو گئیں، من تشبع بالہموم لا یبال اللہ بأی واد ہلک، اللہ کو اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس فکر کے گڑھے میں جا کر یہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، انسان اگر سوچ، ایک جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں، انسان اگر سوچ و بچار سے کام نہ لے تو تباہی اس کا مقدر ہے، دنیا اور آخرت میں۔ سب سے پہلے دنیا یہ پریشان رہے گا، خوش نہیں رہے گا۔ اللہ سے اس نے وہ ہاتھ چھڑا لیا تو یہ تباہی اس کا مقدر ہے۔ تو اللہ کو دوست بنانا، جو حدیث میں بتا رہا ہوں نا، اور وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ جس نے تمام فکروں کو، اب ہماری فکریں تو دنیا کی ہیں ساری، اگر آپ دیکھیں، مرد ہو یا عورت ہو، تو مرد اپنے کاروباری معاملات، گھر کے معاملات، عورتیں بس گھر کے معاملات، یہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو وہ، یہ اس نے یہ وہ بازی لے گئے، ہم یہ ہوا، ہم یہ کر رہے ہیں۔ بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے، ٹینشن ہوتی ہے نا۔ تو ہماری فکریں، دیکھیں یہاں پہ آپ رکیں کہ ہماری فکریں صرف دنیا کی ہیں، یا تو آگے بڑھنے کی ہیں، یا جو بھی آپ کی مقامی فکریں ہیں، کوئی بیماری ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، تو ہماری فکر نہیں ہے آخرت۔ حدیث میں ہے کہ ہم آخرت کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاری، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، خواہشات نفس، تو اس کو آپ مطلب آپ خواہشات کو پورے کرنے لگ گئے اور فکروں میں پڑ گئے، اپنی دنیا کی فکروں میں۔ تو پھر دیکھیں، اصل جو بات ہے اس کو نوٹ کر لیں، اصل بات ہوتی ہے ترجیحات کی۔ ترجیح کیا ہے آپ کی دنیا میں رہنے کی، آپ کی ترجیح کیا ہے، یہ اصل ہوتا ہے۔ ترجیح دنیا ہے، یہ تو آپ خود بھی محسوس کر لیں کہ سوچ کیا رہے ہیں آپ، کس فکر میں روز و شب گزار رہے ہیں، کیا سوچیں آپ۔ تو وہ تو عام ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بس دنیا کی فکر ہے۔ اور ہمارا مطلب، میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، قیدی نمبر 804 ہے، تو اس کی کوئی فکر، کیا فکریں اس کی؟ ہاں، یہ تو اندازہ آپ کو بھی ہے۔ یا جو وزیر اعظم ہے آج کا، اس کی کیا فکریں ہیں؟ یا جو آرمی چیف ہے، کیا فکریں؟ یہ سب آپ کے جو ہیں، اعمالکم اعمالکم، حضور نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، وہ لیڈر۔ اب قیدی نمبر 804 پہ کتنے لوگ جان چھڑکتے ہیں، داڑھیوں والے جو ہیں اس کے لیے روتے ہیں،
دیکھے ہوں گے یا سنا ہوگا، اس کی حالت رو رو رہے ہیں، کیا ہے بھائی کیا ہے. یہ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں ترجیحات کی بات ہوتی ہے. بیٹا جوان بیٹا مر گیا تو باپ غم میں گھل رہا ہے گھل رہا ہے گھل رہا ہے گھل رہا ہے ایسا، بس غم منہ اتر گیا منہ لٹک گیا. وہ ہمارے جمیل فخری ایک ایکٹر تھے نا، تو وہ اس کا بیٹا مر گیا امریکہ میں کہیں، بس وہ پھر اس نے جان دے دی. یہ دیکھیں یہ ساری علامتیں ہیں نشانیاں ہیں ہمارے سامنے. کیا فکر ہے آپ کو؟ یہ اصل بات ہے. فکر کیا ہے؟ فکر آخرت کی ہو، دنیا کی فکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی دے دے گا. کفی اللہ لجمیع ہمومہ. ایک خاتون، چلیں اس کو اگلی نشست میں بات کرتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.